بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست۔ ناظرین، الیکٹرانک میڈیا کے آنے سے پرنٹ میڈیا زبوں حالی کا شکار ہے۔ آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے جس شخصیت کو دعوت دی ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ تاحیات سیکرٹری جنرل ہیں اخبار فروش فیڈریشن کے، پورے پاکستان کے، ایڈیٹر ہیں روزنامہ مسلمان کے، اور سابق مشیر ہیں برائے وزیر اعظم، سابق مشیر رہ چکے ہیں وزیر اعظم کے، جناب ٹکا خان صاحب۔ بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ بہت شکریہ محترم، اتنی طویل آپ کی جدوجہد، آپ پہلے اخبار فروش یونین میں آئے، پھر آپ فیڈریشن میں گئے، پھر آپ ماشاءاللہ جنرل سیکرٹری سلیکٹ ہوئے، وزیر اعظم کے مشیر بھی رہے۔ اتنا طویل جدوجہد کہاں سے شروع کیا؟ تھوڑا سا اس بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ میں جب اسٹوڈنٹ تھا نا جی، تو ہمارا گھرانہ ایک نارمل گھرانہ تھا، نہ بہت غریب تھے نہ بہت امیر تھے، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ تو جدوجہد تو مجھے گھر سے اپنے باپ سے سیکھی میں نے۔ تو اسکول کے ٹائم بھی میں اسکول کے بعد کچھ چھوٹی موٹی تجارت کر لیتا تھا، صحیح، اور میں گورنمنٹ ہائی اسکول مری کا امیر ترین اسٹوڈنٹ تھا۔ جو خود کام کرتے تھے؟ اس لیے نہیں کہ میرا والد بھی بہت امیر تھا، اچھا، بلکہ اس لیے کہ میں اسکول کے بعد واپس آ کر کچھ کام کرتا تھا، صحیح، بالکل، اور سیل پرچیز یعنی فروٹ کی ٹوکریاں لے کے رکھ لیں، آگے فروٹ بیچنا شروع کر دیا ہے سیزن کے مطابق۔ شروع سے ہی بچپن سے ہی میں نے محنت کو اپنایا، اور یہ نہیں کہا کہ والد صاحب مجھے 1 روپیہ دے دو، مجھے 2 روپے دے دو۔ پرائمری تک تو شاید کہا ہوگا، پھر آفٹر پرائمری پھر نہیں کہا۔ تو یہ اسٹرگل مجھے اپنے والد کو دیکھ کر ملی، بارے والد سخت محنتی اور جفاکش تھے، تو اس کو اپنایا پھر میں نے اپنی ذاتی زندگی کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے۔ صحیح، اور پھر یہ ہے کہ میرے والد کی یہ تلقین تھی کہ ٹکا خان، کسی کا دل نہ توڑنا، کسی سے ظلم نہ کرنا، مخلوق خدا کی خدمت کرنا، صحیح، اس میں تم بہت عزت پاؤ گے یہاں بھی اور وہاں بھی۔ اور اسے اپنایا۔ صحیح۔ تو یونین میں گئے آپ؟ جی ہاں، میں 1970 میں 71 میں اسلام آباد آیا تھا۔ 90 میں میں کراچی کچھ عرصے کے لیے چلا گیا تھا، کراچی کو 5-6 مہینے رہا، پھر گھر واپس آیا۔ جب گھر واپس آیا پھر میں نے کراچی کے لیے ٹکٹ بنوایا، میں کچھ بننا چاہتا تھا، کچھ کرنا چاہتا تھا۔ تو والدہ کو پتہ چلا، تو والدہ نے کہا ٹکا خان کراچی بہت دور ہے۔ اس وقت آپ کو تو PTCL فون تھا، تو بھائی بڑی تکلیف ہوتی ہے، تم اتنے عرصے بعد آتے ہو، یاد آتے ہو، تو تم اسلام آباد چلے جاؤ، پنڈی چلے جاؤ، میں دعا کروں گی تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، جو خدا سے مانگو گے دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو پھر وہ میں نے ٹکٹ پھاڑ دیا اور ان کے قدموں میں پھینک دیا۔ میں نے کہا آپ کا حکم ہے تو میں اسلام آباد چلا جاتا ہوں۔ بس وہ دن 1971 اور آج کا۔ اس وقت سے آپ اخبار فروش یونین کا حصہ بنے؟ ہاں، میں جب اسلام آباد میں آیا تو 100 روپیہ میری جیب میں تھا۔ اچھا، پھر میں نے کسی دوست سے کوئی 50 روپے ادھار لی اور 150 روپے کی سائیکل خریدی۔ اچھا، پھر میں نے اخبار فروشی شروع کر دی، صحیح، بہت دن اور آج کا دن۔ پھر میں نے کچھ عرصہ اپنے لیے کام کیا، صحیح، جب میں نے اپنی ایک ایجنسی بنا لی، نیوز ایجنسی، اور پھر میں سیٹل ہو گیا 1-2 سال میں۔ تو پھر میں نے سوچا کہ اس قوم کے لیے کچھ کروں، جس سے اب میں نے تعلق جوڑا ہے۔ بالکل صحیح۔ والدین کا یہی کہنا تھا کہ رزق حلال کھانا، اس کو پریفر کرنا بہت زیادہ، اس پر وہ زور تھا ان کا۔ اس میں رزق حلال بڑا تھا۔ بالکل صبح 4 بجے اٹھتے تھے، سائیکل نکالتے تھے، اخباریں لیتے تھے، گلی گلی محلے محلے اخباریں بچاتے تھے، مہینے بعد بل وصول کرتے تھے۔ بارش ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، پھر فجر کا وہ 4 بجے کا ٹائم، بڑا سخت ٹائم، کبھی تو گرمی تو کبھی تو سردی تو کبھی تو بارش، تو بڑی اسٹرانگ اسٹرگل تھی یہ۔ میں نے اسے اپنایا، پھر کچھ 1.5 سال لگا کے خود کو سیٹ کیا۔ جب میرا اپنا کام سیٹ ہو گیا تو پھر میں نے اس قوم کو اکٹھا کیا۔ صحیح۔ پھر گلی گلی کوچے کوچے پھر پہلے سے یہ فیڈریشن وجود میں آ چکی تھی، ہمارے پیش رو جو لوگ تھے انہوں نے بڑا کام کیا تھا اس میں۔ صحیح، اس کا ڈھانچہ موجود تھا، یونینز کا ڈھانچہ بھی موجود تھا۔ میں اس ڈھانچے کو پھر میں نے مضبوط کیا، صحیح، لوگوں کو اویئرنیس دی۔ چلا جاتا میں فیصل آباد گیا، وہاں پتہ چلا جی کہ 50 اخبار فروشوں کے گھر ہیں، چباں گلی ہے، وہاں پہ چلا گیا، کسی کے گھر رہائش اختیار کر لی۔ صحیح، اب ان کو اکٹھا کرنے کے لیے ان کی طرح بنا، پھر ان کے ساتھ تاش کھیل لی، صحیح، پھر ان کو اپنایا، پھر انہیں بتایا کہ ہم کون ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، سب کو اس طرح ایک ایجوکیٹ کیا، پورا ملک پھرا، پھر لوگوں کو اویئرنیس ملی، پھر ہم یونائٹ ہوئے، پھر اللہ کے فضل و کرم سے اب آج آپ تاحیات ایک ریسپیکٹیبل، یعنی یہ پیشہ جو ہے اخبار فروشی ہے، اب اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا۔ بالکل ٹھیک۔
اچھا سر، یہ مشیر وزیر اعظم یہ کیا سفر تھا، تھوڑا اس بارے میں؟ یہ بھی عجیب سفر تھا. میرے سارے کام کوئی نا کوئی روحانی قسم کے ہیں، فقیرانہ قسم کے. ماں باپ کی دعا کے ماں باپ کی دعائیں ہیں سب سے بڑی بات یہ، اور اللہ کا خاص کرم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نگاہ شفقت ہے، شفاعت ہے. تو میں نے ایک دن اخبار میں پڑھا کہ جو یہ ہمارے وزیر اعظم ملک معراج خالد صاحب ہیں، یہ جب اسٹوڈنٹ تھے تو ریڑے پہ دودھ بھی بیچتے. بالکل ایسے ہی. میں نے کہا یار ہم اخباریں بیچتے ہیں، یہ تو ہمارا رشتہ دار ہے جو بن گیا ہے وزیر اعظم. میں نے آج سے انہیں خط لکھا اچھا کہ میں اخباریں بیچتا ہوں، آپ دودھ بیچتے رہیں تو آپ کا ہمارا کوئی تعلق بنتا ہے. تو میں آپ کے اعزاز میں دعوت استقبالیہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو دا پرائم منسٹر. پھر انہوں نے مجھے بلا لیا، پھر ہماری ملاقات ہوئی، اور ملاقات خط ان تک پہنچ گیا. میں نے اپنے پریزیڈنٹ جو لوکل تھا اسے کہا بھائی ادھر وزیر اعظم ہاؤس میں کسی ذمہ دار آدمی کو دے آؤ. صحیح دے آیا، اور پرائم منسٹر نے اسے پڑھا، اور سیم ڈے 5 بجے مجھے انہوں نے بلا لیا. ہماری پھر آدھے گھنٹے کی ملاقات رہی، اس میں انہوں نے ڈیٹ ہم نے طے کی. تو پی سی راول پنڈی میں ہم نے انہیں استقبالیہ دیا، جس میں مجید نظامی صاحب تھے، زیاد شاہد صاحب تھے، سینئر بڑے انڈسٹری کے لوگ بھی تھے، 200-250 آدمی بھی تھے. اچھا. تو وہاں پھر پرائم منسٹر کو ہم نے استقبالیہ دیا، اور انہوں نے وہاں پھر یہ بھی ہسٹوریکل بات ہے شاید پاکستان میں کہ یا دنیا میں کہیں ایسا نہ ہوا ہو. انہوں نے کہا معزز خواتین و حضرات، جناب مجید نظامی صاحب، زیاد شاہد صاحب، فلانے صاحب، السلام علیکم. میں ٹکا خان کو اپنا وزیر مقرر کرتا ہوں. زبردست. یہ عوام میں اعلان ہوا. اس طرح کی پھر آپ نے 5 مہینے 19 دن نگران گورنمنٹ میں کام کیا. اچھا سر، اس دوران آپ نے اپنی یونین کے لیے کوئی؟ بالکل یونین، دیکھو تھوڑا ٹائم تھا، الیکشن کا ٹائم تھا. اچھا. میں ان کے لیے ایسی کوئی بڑا کام تو نہیں کر سکتا تھا. صحیح. بس کوشش کی جس حد تک ممکن ہوا، لوگوں کی ہیلپ کی، اور عام آدمی کے ساتھ میں ہیلپ کی. یعنی جو میرا فرائض منصبی تھے میں انہیں ان پر دیانتداری سے کام کیا. الیکٹرانک میڈیا کے آنے سے آپ نے دیکھا کہ پرنٹ میڈیا بہت زیادہ متاثر ہوئی، پھر کورونا کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوئی، اخبار فروش زیادہ متاثر ہوئی. تو کیا فیڈریشن نے کوئی اقدامات اٹھائے ہیں ان کے لیے؟ لیکن فیڈریشن گائے بغائے تو مدد کرنے کے لیے کرتی رہتی ہے کام. میں نے موجودہ حکومت سے بھی بڑے رابطے کیے ہیں، سابقہ حکومتوں سے بھی کیے ہیں، بڑی تجاویز بھی دی ہیں، لیکن ابھی تک ان پر کوئی عمل نہیں ہوا. اچھا. ہم کوئی بڑی مدد تو اخبار فروش کی نہیں کر سکے. ایک البتہ یہ ہوا کہ ایک کمیشن کی ریشو تھی، اس میں ہم نے اضافہ کروایا مالکان سے درخواست کر کے، اس سے تھوڑی ہماری بچت ہو گئی، ہمارا اخبار تو کم ہوا. لیکن یہ ہے کہ ہم سانس لینے کے قابل ہیں، ہم پریشان ہیں لیکن ہم سانس لے رہے ہیں. صحیح. اچھا سر، یہ اخبار فروشوں کے ساتھ اکثر بڑے حادثے، جس طرح آپ نے سائیکل لی، اکثر موٹر سائیکل پہ آج کل جو ہے وہ کرتے ہیں، ان کو کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے جب ان کے گھروں کے رہائش کے مسائل، کیا فیڈریشن اس بارے میں کچھ کرتی ہے؟ دیکھو اصل میں ہمارے فیڈریشن کا ڈھانچہ بڑا جمہوری اور زبردست ہے. ہر شہر میں ایک یونین موجود ہے. صحیح. آفس بیریئر موجود ہے، دفتر موجود ہے. موجودہ یونین اس شہر کے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو تو وہ بھرپور کام کرتی ہے اس کے لیے. صحیح. اور اگر کہیں اس کے بس میں نہ تو پھر وہ فیڈریشن کو بتاتی ہے. صحیح. یہ بڑی زبردست قسم کی آرگنائزیشن ہے، اور اس کی جو بناوٹ ہے نا وہ بڑی مضبوط ہے. پہلے شہر کی سطح تک یونٹ ہے، یونین ہے، وہاں اچھے بڑے لیڈر موجود ہیں. 21 لوگوں کی ہوتی ہے کیبنٹ، جس میں مجلس عاملہ اور 7 جو ہوتے ہیں کیبنٹ کے لوگ ہوتے ہیں. تو ہر شہر میں ایک مضبوط یونٹ موجود ہے جو وہاں کے اخبار فروش کی لک آفٹر کرتا ہے. فیڈریشن کا کام ہے جو نیشنل ایشوز ہیں، کوئی سازش نہ ہو اخبار فروش کی جگہ لینے کی کوئی کوشش نہ کرے. مالک کوئی سے جو ڈائلاگ ہوتے ہیں اس میں فیڈریشن عام کردار ادا کرتی ہے. پہلے کا فاؤنڈیشن ہم نے بنائی ہے، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ وہ فاؤنڈیشن اخبار فروشوں کا مستقبل ہو. اچھا سر، ایک بہت ہی اہم سوال، یہ بات کہی جاتی ہے کہ اخبار فروش وہ اخبار کو اوپر بھی لے جاتا ہے، نیچے بھی لے جاتا ہے. کسی بھی اخبار کی کامیابی کے لیے اس کا بڑا ہاتھ ہے. نیچے تو نہیں لے جا سکتا. اچھا. کیونکہ اس کی کسی اخبار سے کوئی ذاتی عداوت ہوتی نہیں ہے. البتہ مارکیٹنگ وہ کر سکتے ہیں. صحیح. ظاہر ہے وہ جاتا ہے کسٹمر کے پاس، قاری کے پاس، تو اسے کہہ سکتا ہے یہ اچھا ہے، یہ پڑھ لیں. تو مارکیٹنگ وہ کر کے کسی بھی اخبار کی سرکولیشن کو بہتر کر سکتے ہیں. صحیح ہو گیا. اچھا سر، اخبار فروش اس وقت شدید بحران کا شکار ہے. موجودہ حکومت کی پالیسیاں کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس کی ذمہ دار ہیں، یا کس کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ بات یہ ہے یار، پہلی بات تو کرونا جی حکومت تو نہیں لے کر آئی. ہاں یہ بات تو ہے. میں سمجھتا ہوں کرونا میں حکومت نے مؤثر کردار ادا کیا ہے اور دنیا نے اس کی تعریف کی ہے. باقی حکومت کو تو ریاست کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے عوام کے لیے کچھ کام کرے. ہم نے اس حکومت سے کورونا کے دوران بھی رابطہ کیا، اب بھی رابطے میں ہیں. امید ہے ان سے کہ یہ ہمارے لیے کچھ کریں گے. اخباری صنعت کو آپ مستقبل میں کہاں دیکھ رہے ہیں؟
یہ بڑھے گی کیونکہ ایک وزیر ہیں حکومت کے، وہ کہتے ہیں کہ صحافت پڑھنا جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب جو ہے نا ماس کمیونیکیشن جو ہے وہ نہیں پڑھنی چاہیے. پہلی بات یہ صحافت ضعیفے سے ہے. صحیح. ضعیفہ آسمانی کتاب کو کہتے ہیں. بالکل صحیح. جو شخص یہ کہتا ہے کہ صحافت مر جائے گی، ڈوب جائے گی، کبھی آسمانی ضعیفے ڈوبے. بالکل نہیں. لکھے ہوئے لفظ کی حرمت کبھی ختم نہیں، طاقت کبھی ختم نہیں، یہ کبھی مٹتا نہیں. یہ جو ٹی وی ہے نا، یہ ہوا میں اڑ جاتا ہے، لکھی ہوئی لفظ کو قیامت تک نہیں اڑایا جا سکتا. تو اخبارات اپنا مقام بلند ہے ان کا، کوئی ایسی بات نہیں. وقتی ایک سرکولیشن کا مالی بحران ہے، مالی بحران ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اور لوگ واپس آئیں گے اخبارات کی طرف. صحیح. اچھا، آج کل کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے اخبارات بند ہو رہے ہیں، لیکن اخبار حق کو آپ نے دیکھا کہ اخبار حق میڈیا گروپ نے ایک اور اخبار جو ہے وہ شروع کیا ہے گجرات سے، خاموش جس کا نام ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا بات یہ ہے یار، میں کھوکھر صاحب سے آج ہی ملا ہوں. اچھا. اور اخبار حق کی ٹیم کو نام تو سنتے ہوئے عرصہ ہو گیا، اخبار کا نام ہے آپ کے کا بڑا. تو میں تو ان کو مل گئے اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ اور آفتاب عباسی جو ملے ہیں اور آپ ملے ہیں، تو مجھے تو امید ہے کہ یہ ترقی کریں گے. اور یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے جو انہوں نے ایک اور اخبار، نئی ہوا، تازہ ہوا کا جھونکا ہے یہ. تو باقی بحران ضرور ہے، مالی بحران ہے اور یہ وقتی بحران ہے، یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اخباری صنعت کبھی برباد یا خراب نہیں ہو. باقی بس یورپ میں بعض اخبار ہیں 1.25 لاکھ بکتا ہے. اچھا. پوچھتا نہیں اسے کوئی. ایک اخبار کی سرکولیشن 10,000 ہے، اس میں خبر چھپتی ہے تو امریکی پریزیڈنٹ بھی پریشان ہو جاتا ہے. تو صحافت جو ہے، ذمہ دار صحافت طاقت ہے، حق ہے. اور آپ کے اخبار کا نام بھی حق ہے اور یہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ، اور نئے اخبار کو بھی خدا کامیابی دے گا. بہت شکریہ جناب، تھینک یو ویری مچ. ناظرین، آپ نے ٹکا خان صاحب کی باتیں سنی. ان کا کہنا ہے کہ اخباری صنعت وقتی طور پر ذرا بحران کا شکار ہے، مستقبل میں انشاءاللہ یہ بہت زیادہ ترقی کرے گی. آپ اپنی قیمتی رائے ہمیں ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ. حق اور سچ کی آواز، عوام کے مسائل کو منظر عام پر لانے، اقتدار کے حوالوں سے عوام کی دہلیز تک، پاکستانی عوام کی آواز، پاکستان کا قومی اخبار ڈیلی اخبار حق کی 11ویں اور حق نیوز کی دوسری کامیاب سالگرہ پر قوم کو مبارکباد. 12 کلر صفحات پر مشتمل ڈیلی اخبار حق نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا. عوامی اور قومی ایشوز، ملکی مسائل، عالمی منظرنامے، عوامی مسائل پر بے لاگ تبصروں اور مسائل کو اجاگر کرنے میں سب سے آگے رہنے والے قومی اخبارات میں ڈیلی اخبار حق نے نمایاں کردار ادا کیا. ملک میں جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور عوام کی آواز کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے کے لیے پرعزم میری اور آپ کی آواز ظلم کے خلاف ڈیلی اخبار حق، حق نیوز.